آج جب رجب بٹ کو اس طرح سے مارا جا رہا تھا تو ان کی آنکھوں میں مجھے وہی خوف نظر آیا جس طرح سے لاہور کے اشرا بازار میں اتنے لوگ جمع تھے صرف اس لیے کہ یہ باہر آئے، اس کے کپڑے اتار دیے جائے اور اس کی گردن اتار دی جائے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان سمیر۔ تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جب دولت اور شہرت آتی ہے تو اپنے ساتھ دشمن اور حاسدین کو بھی لے کر آتی ہے۔ دولت اور شہرت ہر کسی سے ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ مشہور ہو جاتے ہیں، جب آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو دنیا کی نظر میں آپ گنہگار بن جاتے ہیں۔ لوگ آپ کو ان الفاظ میں یاد کرتے ہیں کہ بہنوں بیٹیوں کو نچا کر پیسہ کمایا، پتہ نہیں حرام کا پیسہ ہوگا، پتہ نہیں کس طرح پیسہ کمایا۔ چاہے آپ کے نصیب مقدر اتنے اچھے ہوں کہ آپ کے پاس پیسہ آ گیا، شہرت آ گئی، لیکن آپ کو دیکھنے والے ان میں سے آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے قریبی بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستانی یوٹیوبر رجب بٹ جب سے مشہور ہوئے تب سے لے کر اب تک نہ جانے اتنے کیسز میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کسی اور پر ہوئے ہوں، کسی انفلوئنسر پر، دنیا میں شاید کسی اور پر ہوئے ہوں جتنے کیسز ان پر بنے۔ آج وہ کراچی کی عدالت میں پیش ہوئے تو ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ اور بھی واقعات بتاؤں گا، جس طرح سے لوگوں کو ورگلا کر بے گناہ لوگوں کو بے دردی سے مارا گیا، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، ان پر الزام لگا کر۔ رجب بٹ کے حوالے سے میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن عام طور پر لوگوں کو ورگلا کر کس طرح سے ان کو گنہگار ثابت کیا گیا، اور گنہگار ثابت کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے کر دیے گئے، اور اس قدر ان لوگوں پر تشدد کیا گیا کہ وہ تڑپتے رہے اور تڑپتے تڑپتے مر گئے۔ لوگ ان کی ویڈیوز بناتے رہے لیکن ان کی جان بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی طرح سے رجب بٹ آج اپنے ایک کیس کے سلسلے میں کراچی جاتے ہیں، اور کراچی وکلا جو ہے وہ پہلے سے پلان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ اب انہوں نے الفاظ کیا استعمال کیے تھے کہ مجھے پاکستان لانے والے وکلا نہیں ہے، میں پاکستان، ان کا اتنا کیلیبر نہیں ہے، میں پاکستان آیا ہوں اپنی کسی مجبوری کے تحت، مجھے یہاں پر لانے والا، ڈیپورٹ کروانے والا کوئی وکیل نہیں ہے۔ جب وہ کراچی جاتے ہیں اپنے کیس کا سامنا کرنے کے لیے، وہاں پر وکلا ان کو پکڑ لیتے ہیں اور مل کر ان پر شدید تشدد کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کے منہ پر مکے مارتے ہیں، اور اتنا مارتے ہیں کہ ان کا جو جبڑا ہے وہ شدید زخمی ہو جاتا ہے، اس میں سے خون آنے لگ جاتا ہے، لیکن آفرین ہے۔ آج میں یہ کہوں گا کہ واقعی ندیم نانی والے نے خاندانی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ جب سارے مل کر رجب بٹ کو مارے تھے تو ندیم نانی والے نے اپنی باہوں میں، اب یہ ورڈ میں یہ یوز کروں گا کہ اپنی باہوں میں رجب بٹ کو لے لیا اور ان کو بچانے کی پوری کوشش کرتے رہے۔ اب جتنے لوگ جمع ہو گئے تھے وہاں پر، جتنے وکیل، وہ مارے جا رہے تھے صرف اس لیے کہ وہ بھی مشہور ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ایک طرف آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص اپنے کیس کا سامنا کرنے کے لیے پاکستان آتا ہے، اور پاکستان میں اس کو اتنی پروڈکشن نہیں ملتی کہ ان کو سیکیورٹی دی جائے، جہاں انصاف ملنا ہے وہیں پر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور کوئی ایکشن نہیں لے رہا۔ ہاں، ان کے جو وکیل ہیں ان کے ساتھ بھی وکلا نے شدید بدتمیزی کی، اور ایک جگہ پر انہوں نے کہا کہ تم لوگ بدمعاش بن گئے ہو۔ میاں اشفاق صاحب نے کہا کہ تم لوگ بدمعاش بن گئے ہو، اور دوسرے وکیل کی اور ان کی شدید بحث ہوئی، جس پر میاں اشفاق کو بھی بہت غصہ آیا اور یوں لگ رہا تھا کہ اب ان دونوں کی بھی بہت شدید لڑائی ہو جائے گی۔ لیکن بات یہاں پر یہ کرنے کی ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں پر آیا ہے اور اس نے کوئی ایسا الفاظ کیا ہے تو اس پر ایک اور پرچہ کٹوا دیں۔ جب سے وہ مشہور ہوا ہے وہ بندہ تب سے لے کر اب تک وہ صرف کیسز ہی بھگتتا جا رہا ہے، اس کے منہ سے کوئی غلط الفاظ نکلا۔ اب جیسے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ میں سے کس کس کو پتا ہے کہ یہ لفظ بولنے پر یہ کیس بنتا ہے، یہ لفظ بولنے پر آپ پر، یا یہ گنتی کا کوئی ورڈ بولنے پر، یا کوئی ایسی چیز بولنے پر یہ گستاخی ہو جاتی ہے؟ آپ یہ مجھے بتائیں نا، کسی عام لوگوں کو کسی کو پتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا۔ چلیں، اگر ان سے غلطی ہوئی، ان پر کیسز بھی چل رہے ہیں، لیکن ان کو عدالت میں بلا کر اسی طرح سے بے دردی سے اگر مارا جائے گا تو وہ کیسے سامنا کریں گے؟ اور اگر وہ پاکستان کو ایک بار پھر سے چھوڑ کر واپس چلے جائیں تو کیا وہ واپس آئیں گے؟ آج جب رجب بٹ کو اس طرح سے مارا جا رہا تھا تو ان کی آنکھوں میں مجھے وہی خوف نظر آیا جس طرح سے لاہور کے اشرا بازار میں ایک خاتون جو عربی کے الفاظ والا لکھا ہوا کرتا پہنے تھی، وہاں پر لوگ جمع ہو گئے۔ ایک مولوی صاحب نے اپنے بڑے عالم کو فون کیا کہ یہاں پر ایک عورت ایسا لباس پہن کر پھر رہی ہے جس پر آیات لکھی ہے۔ وہ مولوی صاحب پورا اشرا بازار اور اس کے ساتھ ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے کہ یہ تو واجب القتل ہے،
اور وہاں پر لوگ بس اس غصے میں کھڑے تھے، جبکہ یہ پتہ بھی چل چکا تھا کہ اس پر حلوہ لکھا ہوا ہے، لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ تو گستاخی ہے۔ اب وہاں پر اتنے لوگ جمع تھے صرف اس لیے کہ یہ باہر آئے، اس کے کپڑے اتار دیے جائے، اس کو ننگا کر دیا جائے اور اس کی گردن اتار دی جائے۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھ کر مجھے یہ بتائیں، دنیا والے کیا اسلام کی طرف آئیں گے؟ ویسے پاکستان میں تو یہ طریقہ واردات بن گیا ہے کہ جب بھی کسی کی جان لینی ہو یا کسی سے اپنا بدلہ پورا کرنا ہو تو اس پر الزام لگا دو، لوگوں کو جمع کر دو کہ یہ گستاخ ہے، اس نے گناہ کیا ہے۔ لوگ یہ تحقیق کیے بغیر کہ اس نے کیا ہے نہیں کیا، لوگ ایسے غصے سے آئیں گے ثواب سمجھ کر، اس کی ہڈیاں بھی توڑیں گے، اس کے کپڑے بھی اتاریں گے، مری ہوئی ایک ڈیڈ باڈی یعنی کہ ایک مرے ہوئے انسان کی بے حرمتی کریں گے، اس کو ننگا کر کر کے اس کی ویڈیوز بنا کر اس کے ساتھ ایسا ظلم کریں گے اور سمجھیں گے کہ ہم نے بڑا ثواب حاصل کیا ہے، اور آخر میں اس کو آگ تک لگا دیں گے۔ آپ سب کو یاد ہوگا سیالکوٹ میں وہ 2 معصوم بھائی جن پر الزام لگایا تھا یہ چور ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں، اور اتنے لوگوں نے ڈنڈوں سے ایسے مارا تھا، ہر ایک تھکتا تھا تو دوسرا چوک میں اس پر ڈنڈے برساتا تھا، وہ تڑپتا تھا، دوسرا بھائی دوسرے بھائی کو دیکھ کر تڑپتا تھا، لیکن مارا جا رہا تھا، اتنا مارا کہ مرنے کے بعد بھی 2 گھنٹے ان کو مارا گیا۔ اور وہیں پر کھڑے پولیس والے بھی تھے، وہیں پر کھڑے نہ جانے کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جو اس منظر کو دیکھ کر دکھی نہیں بلکہ انجوائے کر رہے تھے۔ اور آپ سب کو وہ سری لنکا والے اس شخص کا بھی یاد ہوگا جو فیکٹری میں جاب کرتا تھا، جو کہتا تھا کہ اصول پر کام کرو، لیکن اس پر الزام لگایا گیا، الزام لگا کر فیکٹری کے کیا گاؤں کے سارے لوگوں کو جمع کیا گیا، اس کو مار کر قتل کر کے، اور جس نے اصل میں قتل کیا تھا اس نے آخر میں نعرے کیا لگائے، گستاخ کیے کی سزا سرطن سے جدا، نعرے تکبیر اور اس طرح کے نعرے لگاتا رہا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ کام کرنے والوں نے پھر کیوں یہ گواہی دی کہ یہ ایسا شخص نہیں تھا؟ یہ تو بیسیکلی ہمیں یہ سمجھاتا تھا کہ ایمانداری کے ساتھ کام کرو یار، تم لوگ چائے پینے جاتے ہو 2 گھنٹے ضائع کر دیتے ہو، ادھر جاتے ہو 3 گھنٹے ضائع کر دیتے ہو، اور اسی طرح سے ہمارا نقصان ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جب وہ بولتا رہا، وہ شخص جس نے اس کو قتل کیا تھا وہ اپنے دل و دماغ میں اس کے لیے ایک انتقام پیدا کرتا رہا، اور اس نے آخرکار وہی کیا جو اس کا ضمیر اس کو اجازت دے رہا تھا۔ لیکن آخر یہ کب تک ہوگا؟ آپ لوگوں نے ایک ڈرامہ بھی دیکھا ہوگا جس کا نام تھا تن من نیلو نیل۔ اس ڈرامے میں بھی یہ دکھایا گیا کہ لڑکی کا کزن اس سے محبت کرتا ہے، لیکن لڑکی کسی اور سے محبت کرتی ہے، وہ آرٹ پر کام کرتی ہے یعنی کہ ایک ایکٹریس ہوتی ہے۔ اب اس پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، اس پر اور اس کے عاشق پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان دونوں نے مسجد میں ڈانس کیا ہے اور انہوں نے بے حرمتی کی ہے۔ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جمع کیا اور لوگ تحقیق کیے بغیر کہ انہوں نے مسجد میں ڈانس کیا بھی ہے یا نہیں، لوگ سارے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور وہ سین تھا دیکھنے والا، ایسا ہی سین جس طرح سے میں ان لوگوں کے آنکھوں میں وہ خوف دیکھتا ہوں، ان کا وہ بھاگنا، ڈرنا اور لوگوں کے ہتھے چڑھ جانا، وہ لوگ جن کے دماغ میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ گستاخ ہیں، ان کو مار دو، ان کو قتل کر دو، اور وہ لوگ تحقیق کیے بغیر ان کو مار دیتے ہیں۔ صرف مارتے ہی نہیں ہیں بلکہ مرنے کے بعد ان کی لاش کے ساتھ اتنی بے حرمتی کرتے ہیں، اتنا غلط کرتے ہیں، اور آخر اس وقت تک کرتے ہیں جب تک کوئی بہت بڑی فوج نہ آ جائے، پولیس کی بھاری نفری نہ آ جائے، تب تک اس کو مارتے رہتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ جب کوئی انسان مشہور ہو جاتا ہے، غلطی جیسے میں نے آپ کو پہلے آپ سے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ 25 کروڑ لوگوں میں سے کتنے لوگ جانتے ہوں گے کہ کون سا گنتی کا لفظ بولنے پر بے حرمتی ہے، کون سے گنتی کے لفظ پر بات کرنے پر ہم گنہگار ہو جاتے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، وہ کبھی گستاخی نہیں کر سکتا۔ لیکن جانے انجانے میں اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ یہ تو جان لیں کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، آپ یہ تو جان لیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑائی بیان کرتا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، اور اس کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ان پر نہ جانے کتنے فتوے لگے، ان کے نہ جانے کتنے دشمن بنے۔ جو انسان مشہور ہو جاتا ہے اسی پر ہی آخر کیوں اتنے دور دراز بیٹھے ہوئے لوگ پرچے کٹواتے رہتے ہیں؟ کیوں اس کے دشمن بن جاتے ہیں؟ کیوں اس کی جان لینے پر تل جاتے ہیں؟ یاد رکھیں پیارے دوستو، اس ویڈیو کو شیئر کریں صرف اس لیے
کہ جب بھی کسی پر آپ دیکھیں کہ کوئی الزام لگا ہے، تحقیق کریں. کوئی بھی شخص جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، اور وہ کبھی بھی وہ جان دے سکتا ہے لیکن گستاخی نہیں کر سکتا اگر وہ ذہنی طور پر ٹھیک ہے. اور جب بھی کوئی اس طرح کا، اور غیر مذہبی لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ایسی غلطی کریں گے تو ہمیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہوگا کیا، ہماری پوری بستیاں جلا دی جائیں گی. وہ نہیں کریں گے. لیکن کچھ ایسے بے ضمیر لوگ ہیں جو دوسروں پر الزام صرف اس لیے لگاتے ہیں کہ میں اپنا بدلہ لے سکوں، میں اس کو عبرت کا نشان بنا سکوں، اور ایسے بے ضمیر لوگ کرتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر شکر ادا کرنے والا بنا دے، نہ کہ دوسروں کے ساتھ حسد کرنا، دوسروں سے جلنا اور دوسروں کی زندگیوں میں بے سکونی پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے ہمیں پاک رکھے، ہمیں ایسا بنا دے کہ اس دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی مل جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.